In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری ایوری ڈے چیکی انگلش کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے ڈراپ نمبر 27. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. تندرست جسم، پرسکون دماغ اور خوشیوں بھرا گھر، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں خریدا نہیں جا سکتا بلکہ ان کو کمانا پڑتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لیسن میں ہمارے پاس کس طرح کے سینٹنسز ہیں. جیسا کہ پہلے تو وہ ہر بات پر چھا جایا کرتا تھا، یا پہلے تو وہ مجھ پر بھروسہ کیا کرتا تھا، یا پہلے تو وہ میری تعریف کیا کرتی تھی، یا پہلے تو ہم بے مقصد بھٹکا کرتے تھے، یا پہلے تو ہم وقت کی قدر کیا کرتے تھے. دراصل اس طرح کے سینٹنسز ماضی کی عادت کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی یہ کام پہلے تو ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. یعنی بیک دین کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے تو بیک دین یعنی اس وقت ماضی کی بات ہو رہی ہے، اس وقت اس طرح کے یعنی کام ہوتے تھے، بٹ ایٹ پریزنٹ ایسے نہیں ہوتے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کون کون سی ایگزامپلز ہیں. اچھا، پہلے تو وہ مجھ پر بھروسہ کیا کرتا تھا. ارلیئر ہی یوزڈ ٹو ٹرسٹ می. اچھا، اگر ہم بیک دین سے اس کا ٹرانسلیٹ کریں، بیک دین ہی یوز ٹو ٹرسٹ می، تو اس وقت تو وہ مجھ پر بھروسہ کیا کرتا. پھر ہم اس کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن میں چینج آتی ہے، اس لیے ہم نے اس میں ایک ہی لفظ کا استعمال کیا ہے، ارلیئر. اچھا، جب بھی پاسٹ کسٹم کی بات ہو تو یوز ٹو کے بعد ہم جو ہے نا ورب کی فرسٹ فارم استعمال کرتے ہیں. جب اسٹرکچر کی باری آئے گی تو اس میں یہ کنفیوژن بھی دور کر دوں گا کہ ہم یوز ٹو کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم لگاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم یوز ٹو کے بعد آگے انگ فارم بھی لگا لیتے ہیں. اور وہ کب لگاتے ہیں یہ میں اسٹرکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا اور آپ کو کلیئر بھی کر دوں گا کہ یوز ٹو کے بعد آپ انگ فارم کب استعمال کر سکتے ہیں. پہلے تو وہ مجھ پر بھروسہ کیا کرتا تھا. ارلیئر ہی یوز ٹو ٹرسٹ می. اچھا، اگر اس کو نیگیٹو کرنا ہے، کوشچن بنانا ہے، آپ سکون سے بنا سکتے ہیں. جیسے ارلیئر ہی ڈڈ ناٹ یوز ٹو ٹرسٹ می. اچھا، جب ڈڈ ناٹ لگائیں گے تو پھر یوزڈ نہیں آئے گا، یوز آئے گا فرسٹ فارم. ڈڈ کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کوشچن بنانا ہے تو ارلیئر ڈڈ ہی یوز ٹو ٹرسٹ می، پہلے کیا وہ مجھ پر بھروسہ کیا کرتا تھا، تو ڈڈ ہی یوز ٹو یعنی ڈڈ کی وجہ سے یوز آئے گا، یوزڈ نہیں آئے گا. اچھا، پہلے تو وہ میری تعریف کیا کرتی تھی. ارلیئر شی یوز ٹو پریز می. ارلیئر شی یوز ٹو پریز می، یا پہلے تو وہ میری تعریف نہیں کیا کرتی تھی. ارلیئر شی ڈڈنٹ یوز ٹو پریز می، یا کیا پہلے تو وہ میری تعریف کیا کرتی تھی. تو ارلیئر ڈڈ شی یوز ٹو پریز می. پہلے تو ہم وقت کی قدر کیا کرتے تھے. ارلیئر وی یوز ٹو ویلیو ٹائم. ارلیئر وی یوز ٹو ویلیو ٹائم. اچھا، یہاں ایک یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے اگر اردو میں آیا تو ہم ارلیئر کا لفظ لازمی استعمال کریں. اگر آپ استعمال نہیں بھی کرتے تو اٹ گیوز دا سیم سینس، سینس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اگر آپ اتنا ہی کہہ دیتے ہیں وی یوز ٹو ویلیو ٹائم، یعنی پہلے تو ہم وقت کی قدر کیا کرتے تھے، اس کی وہی سینس بنتی ہے. تو یہ تو صرف ہم نے اس کی جو لٹرل استعمال ارلیئر کر لیا اس کی خوبصورتی کے لیے، ادروائز ضروری نہیں ہے. یعنی اگر آپ نیچرل بولنا چاہتے ہیں تو بغیر ارلیئر کو آپ ڈراپ کر دیں. وی یوز ٹو ویلیو ٹائم، ہم وقت کی قدر کیا کرتے تھے. یا وی ڈڈ ناٹ یوز ٹو ویلیو ٹائم، ہم وقت کی قدر نہیں کیا کرتے تھے. یا کیا ہم وقت کی قدر کیا کرتے تھے، ڈڈ وی یوز ٹو ویلیو ٹائم. تو یہ بات بھی میں نے کلیئر کر دیا کہ آپ اس کو ڈڈ سے نیگیٹو اور ڈڈ سے کوشچن بھی بنا سکتے ہیں، لیکن جب ڈڈ استعمال کریں گے تو آگے ورب کی فرسٹ فارم آئے گی. پہلے تو وہ مجھے تسلی دیا کرتا تھا. ارلیئر ہی یوز ٹو کمفرٹ می. اچھا، کسی کو تسلی دینا کنسول کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں، کمفرٹ کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں، یہ دس از یور چوائس. تو پہلے تو مجھے تسلی دیا کرتا تھا، یعنی ارلیئر ہی یوز ٹو کمفرٹ می، یا سمپلی ہی یوز ٹو کمفرٹ می. یا وہ مجھے تسلی نہیں دیا کرتا تھا، ہی ڈڈ ناٹ یوز ٹو کمفرٹ می. یا کیا وہ مجھے تسلی دیا کرتا تھا، ڈڈ ہی یوز ٹو کمفرٹ می. اچھا، پہلے تو ہم آزاد گھوم لیا کرتے تھے. ارلیئر وی یوز ٹو روم فری. اچھا، روم ہوتا ہے گھومنا پھرنا، ROM روم، گھومنا. تو وی یوز ٹو روم فری، یا وی ڈڈ ناٹ یوز ٹو روم فری، یا ڈڈ وی یوز ٹو روم فری، کیا ہم آزاد گھوم لیا کرتے تھے. پہلے تو ہر بات پر چھا جایا کرتا تھا. ارلیئر یوز ٹو ڈومینیٹ دا کنورسیشن. اچھا، ڈومینیٹ مین ورب ہے اس میں. تو یوز ٹو تو ہم پاسٹ کسٹم کے لیے یوز کر رہے ہیں، تو ڈومینیٹ یعنی چھا جانا. تو ہی یوز ٹو ڈومینیٹ دا کنورسیشن، یعنی وہ بات پر چھا جایا کرتا تھا. یا ہی ڈڈ ناٹ یوز ٹو ڈومینیٹ دا کنورسیشن، یا ڈڈ ہی یوز ٹو ڈومینیٹ دا کنورسیشن. آپ نیگیٹو کوشچن بنا سکتے ہیں.
پہلے تو وہ بہت شکایت کیا کرتی تھی. Earlier she used to nag a lot. Earlier she used to nag a lot. Yeah, she didn't used to nag a lot. Yeah, did she used to nag a lot? Negative question. Did say. پہلے تو ہم بے مقصد بھٹکا کرتے تھے. Earlier we used to drift aimless. اچھا ڈرفٹ ہوتا ہے یعنی بیکار بے مقصد ادھر گھومنا ادھر پھرنا. اچھی تو ڈرفٹ جو ہے وہ ڈرفٹڈ یہ مین ورب ہے یہاں پر ڈرفٹ. اور وی یوز ٹو ڈرفٹ ایملیس. تو اکثر جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات بتا دی ہے کہ ہم ضروری نہیں کہ ہم ارلیئر لازمی بولیں, یہ تو صرف ہم نے پہلے کی وجہ سے استعمال کر لیا. لیکن نارملی اس کی یعنی اردو میں بے شک پہلے کا لفظ ہو تو آپ ڈائریکٹ بھی اس طرح بول سکتے ہیں وی یوز ٹو ڈرفٹ ایملیس یا وی ڈڈ ناٹ یوز ٹو ڈرفٹ ایملیس, یعنی ہم بے مقصد نہیں بھٹکا کرتے تھے پھرا کرتے تھے. یا کیا ہم بے مقصد بھٹکا کرتے تھے؟ ڈڈ وی یوز ٹو ڈرفٹ ایملیس. پہلے تو وہ میری برداشت آزمایا کرتا تھا. Earlier he used to test my patience. اچھا ٹیسٹ مین ورب اس میں, پیشنس صبر کو کہتے ہیں. یا وہ میری برداشت نہیں آزمایا کرتا تھا. He didn't use to test my patience. یا did he use to test my patience, کیا وہ میری برداشت آزمایا کرتا تھا؟ پہلے تو وہ پڑھائی میں میری مدد کیا کرتا تھا. Earlier he used to help me with studies. ہیلپ اس میں مین ورب ہے یعنی وہ پڑھائی میں میری مدد کیا کرتا تھا. He used to help me with studies. یا he didn't use to help me with studies یعنی پڑھائی مدد نہیں کیا کرتا تھا. کوشچن بنا ہے کیا وہ پڑھائی میں میری مدد کیا کرتا تھا؟ Did he used to help me with studies. پہلے تو وہ وقت پر آیا کرتا تھا, یعنی کہیں بھی جانا نا تو ٹائم پر ہی جانا چاہیے. یہ ہمارے ایک ہیبٹ سے بن گئی ہے کہ اگر ہم لیٹ جائیں گے تو اٹس اے فیشن. تو دس از نو فیشن, اٹس اے ویری بیڈ تھنگ. پہلے تو وہ وقت پر آیا کرتا تھا. Earlier he used to come on time. یا سمپلی پہلے تو وقت پر آیا کرتا تھا. He used to come on time. اچھا ان ٹائم ہوتا ہے وقت سے ذرا پہلے, ان ٹائم استعمال کرتے ہیں. تو آن ٹائم بالکل این وقت کے اوپر یعنی ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر نا, پھر آن ٹائم یوز کرتے ہیں. تو ان ٹائم وقت سے ذرا پہلے. تو ہی یوز ٹو کم آن ٹائم, جب وہ وقت پر نہیں آیا کرتا تھا. ہی ڈیڈنٹ یوز ٹو کم آن ٹائم, یا کیا وہ وقت پر آیا کرتا تھا؟ ڈیڈ ہی یوز ٹو کم آن ٹائم. پہلے تو وہ میرا بہت خیال کیا کرتی تھی. Earlier she used to care for me a lot. Earlier she used to care for me a lot. یا وہ میرا بہت خیال نہیں کیا کرتی تھی. She didn't used to care for me a lot. یا did she used to care for me a lot یعنی کیا وہ میرا بہت خیال کیا کرتی تھی. پہلے تو وہ ہر بات مجھ سے کیا کرتا تھا. Earlier he used to tell me everything. Earlier he used to tell me everything. یا وہ ہر بات مجھ سے نہیں کیا کرتا تھا. He didn't used to tell me everything. یا کیا وہ ہر بات مجھ سے کیا کرتا تھا. Did he used to tell me everything. پہلے تو ہم اکٹھے کام کیا کرتے تھے. Earlier we used to work together. یا خالی اتنا ہی کافی ہے we used to work together. یا ہم اکٹھے کام نہیں کیا کرتے تھے we didn't used to work together. یا کیا ہم اکٹھے کام کیا کرتے تھے did we used to work together. پاسٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے تو وہ میری بات سن لیا کرتی تھی. Earlier she used to listen to me. She used to listen to me. یا وہ میری بات نہیں سنا کرتی تھی. She didn't used to listen to me. یا کیا وہ میری بات سن لیا کرتی تھی did she used to listen to me. So you must have noted ہم نے earlier کا تو لفظ پہلے کے لیے استعمال کیا, اور میں نے یہ بھی بات بتا دی, کلیئر کر دی کہ earlier کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. اگر earlier کے بغیر بھی آپ جملہ بولتے ہیں تو وہی سینس بنتی ہے. تو سبجیکٹ کے بعد ہمیشہ used to اور اس کے بعد verb کی فرسٹ فارم استعمال کرتے ہیں. اچھا ابھی لاسٹ ٹائم میں ایک کمنٹ دیکھ رہا, اس میں تھا کہ جی ٹو کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم یوز ہوتی ہے. لیکن اگر ہم یوز ٹو سے پہلے از آر ایم کا استعمال کرتے ہیں, جیسے مجھے پڑھانے کی عادت ہے آئی ایم یوز ٹو ٹیچنگ, تو ایم کی وجہ سے آگے انگ فارم لگائیں گے آئی ایم یوز ٹو ٹیچنگ. یا اسے کام کرنے کی عادت ہے ہی از یوز ٹو ورکنگ, تو اس کی وجہ سے. اسی طرح سے جیسے مجھے بولنے کی عادت ہو گئی ہے تو آئی ہیو گاٹ یوز ٹو اسپیکنگ. ہیو گاٹ کی وجہ سے آگے انگ فارم استعمال کرتے ہیں. خالی ٹو کی بات نہیں ہو رہی. پھر جب اس طرح کا کوئی اسٹرکچر آ جائے کہ ہم یوز ٹو سے پہلے ہم از ایم آر استعمال کر لیں, یا واز ور یوز کر لیں, یا ہیو گاٹ یوز کر لیں, تو پھر آگے آپ انگ فارم استعمال کر سکتے ہیں ٹو کے بعد. لیکن عموماً یہ بات انفینٹیو کے لحاظ سے درست ہے کہ اگر خالی ٹو ہو یا یوز ٹو ہو تو اس کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم ہی آئے گی. لیکن اگر یوز ٹو سے پہلے بی کا استعمال ہو جائے, جیسے میں نے بتایا از ایم آر واز ور, تو پھر ہم انگ فارم استعمال کر سکتے ہیں. سو آئی ہوپ you must have enjoyed the lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.